السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 78 پارٹ 4۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ شاور کا نیم گرم پانی دونوں پر برس رہا تھا۔ وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ ملالہ خان روتے ہوئے اسے دیکھتے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اپنے زخم پر کچھ لگا لینا، وہ آہستگی سے کہتے ملالہ خان سے دور ہوا۔ اس سے پہلے وہ رخ پلٹتا ملالہ خان اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں سختی سے جکڑے اسے اپنے قریب کر چکی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ گیا۔ معاف کر دو خان، وہ التجائیہ ہوتے سسکی تھی۔ تم میرا قتل کر دیتی، معاف کر دیتا، مگر بے وفائی معاف نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی اپنا دل بڑا نہیں کر پا رہا۔ وہ نم سا مسکراتے سر نفی میں ہلا گیا۔ وہ بے وفائی نہیں تھی خان، ملالہ خان حلق کے بل چلائی۔ چلاؤ مت ملالہ، ورنہ زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ وہ بھی جواباً اس کے اطراف میں مکہ مارتے حلق کے بل چلایا تھا۔ ملالہ خان اس کے مکے کی دمک سے لرزتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ آنکھیں مت میچو ملالہ خان، اپنی آنکھوں سے دیکھو میری بربادی، جس کی ذمہ دار صرف تم ہو۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر سختی سے جھنجھوڑ گیا۔ تمہیں پتا تھا میرا کوئی نہیں تمہارے علاوہ، پھر بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے پورے خلوص، پوری ایمانداری سے تمہیں اپنایا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ مجھے دھوکہ دیا۔ وجہ کیا ٹھہری؟ تمہیں غزین کی صورت اس حویلی سے رہائی چاہیے تھی، کیونکہ تمہیں میں کنزرویٹو مرد لگا تھا۔ اگر میں کنزرویٹو ہوتا تو بھیجتا تمہیں ابروڈ پڑھنے کے لیے۔ وہ سوالی انداز میں دہتے لہجے میں دبی آواز میں چلایا۔ غلطی ہو گئی خان، معاف کر دو۔ ملالہ خان اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ کیا کروں اب تمہاری معافی کا؟ اس عورت کو دھوکہ دوں جس نے مجھے تب جوڑا جب میں ٹوٹ چکا تھا؟ درخسی خانزادہ نے قرب سے سوال داغا۔ خان سمجھنے کی کوشش کرو، للما خانم ماں نہیں ہے، مجھے ہر صورت اس سے رہائی چاہیے تھی۔ تمہاری صورت وہ مجھ پر قابض ہونا چاہتی تھی، مجھے لگا میں خانم بی کی کھٹ پتلی بن کر رہ جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں نکاح کے بعد دھوکہ دوں، تمہاری جائیداد خانم بی کے نام کر دوں۔ میں نے تمہیں بچانا چاہا تھا۔ وہ روتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے بولتے اس کی شال کو اب مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ تمہیں پتا ہے ملالہ، بے وفاؤں کے پاس اپنی بے وفائی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک سو ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہیں، مگر خود کو وفادار کہنے کے لیے ایک جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ وہ درخسی خانزادہ اس کی گرین شبنمی آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ مسکرایا۔ ملالہ خان کی آنکھوں سے تیزی سے جھرنا بہا تھا۔ درخسی خانزادہ کی شال پر اس کی مٹھیوں کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ تم نے کیا سہا ہے؟ بتاؤ مجھے، کتنی سہی میری بے رخی بتاؤ مجھے ملالہ خان۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھتے چیخا۔ شوہر ہوتے بیوگی کی زندگی گزار رہی ہوں، دن رات تمہیں اس کے قریب برداشت کر رہی ہوں، کہتے ہو میں نے کیا سہا ہے خان؟ میری جگہ تم ہوتے تو مر جاتے خان۔ وہ زخمی سا مسکرا دی۔ درخسی خانزادہ اس کی بات پر بلند و بانگ استہزائیہ قہقہ لگا گیا۔ ملالہ خان ہچکیاں لیتے اسے شبنمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی شال کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ میں بھی مر گیا تھا پھر زندہ ہوا، مگر تم مجھے پھر سے مار دینا چاہتی ہو۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کے مزید قریب ہوا۔ میں اب کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اپنا تن من اپنی وفائیں تمہیں سونپ دوں گی۔ تمہیں اتنا چاہوں گی جتنا آج تک کسی نے نہیں چاہا ہوگا۔ خود کو تم پر وار دوں گی خان، ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو۔ ملالہ خان نے روتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں عنایہ کی بات کر رہا تھا۔ درخسی خانزادہ کی بات پر ملالہ خان خفت سے سرخ پڑی تھی۔ اس کی جدائی میں مر جاؤں گا ملالہ، تم اب کہیں نہیں آتی، تم اپنا مقام کھو چکی ہو۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے ملالہ خان کی دل سوز ہچکیاں بڑھا گیا۔ درخزئی نے اپنی شال کو ملالہ خان کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا۔ وہ اس کے گریبان کو مٹھیوں میں سختی سے جکڑے مزید اس کے قریب ہوئی۔ تم سزا موت دینے والے ایسے جلاد ہو جو بے رحمی سے موت دیتا ہے، حالانکہ سزائے موت والے مجرم کو بھی موت کے وقت کم سے کم تکلیف دی جاتی ہے۔ سانسیں نکلنے کا یہ عمل کچھ منٹوں پر محیط ہوتا ہے، مگر تم نے میری گردن میں رسی ڈال کر لٹکا دیا ہے خان، نہ سانس آتی ہے نہ جان نکلتی ہے۔ وہ اس کی شرٹ کے کالر جکڑے لرزتے لبوں سے سرگوشی نما آواز میں ٹوٹے لفظوں سے بول رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ لب بینچوں سے سن رہا تھا، جس کا بدن آندھیوں کی زد میں تھا۔
اس کی شرط جکڑے نہ ہوتی، یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ اگر طلاق دینی تھی اسی وقت دیتے، 2 سال مجھے کیوں اپنے نکاح میں رکھا خان؟ اس نے شدت سے روتے ہوئے سوال کیا۔ درخت سے خانزادہ نے اس کی حالت کو بغور دیکھا تھا۔ پیشانی سرخ تھی، دل کے مقام سے خون رس رہا تھا، بدن کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ تم اسی وقت مجھے جان سے مار دیتے خان، یہ تمہاری طرف سے کیا ہوا رحم ہوتا، اور میں روز محشر میں تمہیں اپنا خون معاف کر دیتی، مگر اب اپنا قتل معاف نہیں کروں گی خان، اب تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے تڑپتے ہوئے اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے آنکھیں میچتے گہرے سانس لیے تھے، نیم گرم پانی کی بوچھاڑ دونوں کی سانس ناہموار کر چکی تھی۔ وہ شدت گریہ سے اس کے سینے سے لگے رو رہی تھی۔ ملالہ خان کا حصار درخزئی خانزادہ کی کمر پر مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ طلاق دے دو گے تو پھر بھی مجھے کوئی نہیں اپنائے گا خان، بد کرداری کا داغ اب کوئی معاف نہیں کرے گا، مجھے اب کوئی نہیں اپنائے گا، جو اپنائے گا وہ کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ میں تمہاری نگاہوں میں بے اعتباری دیکھ کر تمہیں تو یقین دلا سکتی ہوں، مگر کسی دوسرے مرد کو نہیں، کیونکہ مجھے اب کوئی مرد اپنے لیے گوارا نہیں۔ میں تمہاری ہو چکی ہوں خان۔ وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹتے جا رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے نرمی سے اسے علادہ کرنا چاہا، وہ مزید شدت سے اس کے ساتھ چپکی تھی۔ میں کسی اور سے اپنی تضحیک نہیں سہن کر سکوں گی، رحم کرو مجھ پر خان، میری زندگی کو مزید بے رحم مت بناؤ، جو پہلے سے ہی درد سے بری ہے۔ درخزئی خانزادہ اس کے ہچکولے وجود کو تھامتے نرمی سے اس کے گرد اپنا حصار کر گیا تھا۔ عنایہ اپنی شبنمی آنکھوں کو ہتھیلی سے بے دردی سے رگڑتے تیز تیز قدموں سے انیکسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا نازک وجود ہچکولوں کی زد میں تھا۔ وہ کیوں گیا وہاں؟ آخر کیوں؟ کون سی کشش اسے وہاں کھینچ لے گئی تھی؟ وہ اپنی بیگی بے دردی سے رگڑتے ہوئے انیکسی کی طرف بھاگنے لگی تھی۔ پاؤں میں چبھے کانچ کی تکلیف تک وہ بھول گئی تھی۔ جو درد اس کے پورے وجود میں چرکے لگا رہا تھا، اس سے بڑا کوئی درد نہیں تھا اب اس کی زندگی میں۔ وہ انیکسی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، پشمینہ فاق رنگت کے ساتھ اس کے پیچھے ہی داخل ہوئی تھی۔ لیلما خانم عنایہ کو دیکھتے کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے عنایہ کے حلیے پر استہزائیہ نگاہ ڈالی تھی۔ خان کہاں ہے؟ عنایہ نے درخزئی خانزادہ کو لاؤنج میں نہ پا کر ہذیانی ہوتے سوال کیا۔ وہ ملالہ کے کمرے میں ہے۔ لیلما خانم کے جواب پر عنایہ کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ عنایہ بی بی پشمینہ آگے بڑھی تھی۔ نہیں، پاس مت آنا۔ وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ عنایہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتی سر نفی میں ہلاتے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولی۔ دوسرے لمحے تیز تیز قدموں سے ملالہ خان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ خالی کمرہ دیکھ کر عنایہ کی بے یقین نگاہیں واش روم کے دروازے پر جا ٹکی سی، جہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ عنایہ نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے گہرے گہرے سانس لیے۔ اسے سانس آنا بند ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے واش روم کی طرف بڑھنے لگی۔ دل نے شدت سے دعا کی تھی واش روم کا دروازہ لاک ہو، ورنہ اس کی روح لمحوں میں پرواز ہو جائے گی۔ اس کا کپ کپاتا ہاتھ واش روم پر آن ٹھہرا۔ وہ ہچکی لیتے واش روم کا ہینڈل گھما گئی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ عنایہ کی آنکھیں شدت گریہ سے بھیگنے لگی تھی۔ وہ یہ نہیں کر سکتی تھی، وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جو اس کے ساتھ کرتا تھا وہ اسے کسی دوسرے کے ساتھ کرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عنایہ نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ ہینڈل سے اٹھایا، مگر اسے اتنی زور سے چکر آیا وہ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھ گئی۔ دروازہ اس کے ہاتھوں کے دباؤ سے کھلتا چلا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے جیسے ساتواں آسمان اس پر گرتے چلے گئے۔ وہ شاور کے نیچے بھیگتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ عنایہ کے قدم جیسے کسی فولادی زمین میں جکڑے جا چکے تھے۔ وہ سٹل ہو چکی تھی۔ یقین ٹوٹا تھا کہ وہ ٹوٹی تھی، وہ نہیں جانتی تھی، مگر چھن سے اس کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ ان کرچیوں کی چبھن دل پورے وجود میں پیوست ہوئی تھی۔ وہ چکراتی نگاہوں سے اس بے وفا کو دیکھ رہی تھی جس کی بے وفائی اس کی جان لے چکی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی نگاہ عنایہ پر پڑی تو وہ بدحواس ہوتے ملالہ خان کو خود سے الگ کر گیا۔ رنگت خطرناک حد تک متغیر ہوئی تھی۔ خان مت دور کرو مجھ سے، میں مر جاؤں گی۔ ملالہ خان روتے ہوئے اس کے چٹانے سینے سے پھر سے لپٹی۔ اس کی پشت عنایہ کی طرف تھی۔ ملالہ نے ابھی تک عنایہ کو نہیں دیکھا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ درخزئی خانزادہ غصے سے کراتے ہوئے ملالہ خان کو سختی سے بازو سے جکڑے اسے دیوار میں بے دردی سے پٹک گیا۔ ملالہ خان کی نازک پشت دیوار سے ٹکرائی تو اسے اپنے پورے وجود میں درد سرایت کرتا محسوس ہوا۔
مقابل نے اتنی بے دردی سے اسے پٹخا تھا۔ کیا ہوا؟ کیری آن خان، جب سینے سے لگا ہی لیا تھا اسے دور کرنے کا تماشا کیوں؟ عنایا آگے بڑھتی تلخی سے ہنسی۔ ملالہ خان عنایا کو دیکھتے اپنا نیٹ کا دوپٹہ اچھی طرح خود پر لپیٹ گئی۔ کیا چھپا رہی ہو ملالہ؟ خان کے دیے گئے نشان؟ عنایا نے بیگی سی مسکراہٹ ساتھ تمسخراتی لہجے میں پوچھا۔ درخزئی خانزادہ اپنی کنپٹی انگلی سے سہلاتے پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ مقابل نے دیکھا وہ اس کی کیا وضاحت دیتا؟ وہ متغیر رنگت سے عنایا کو دیکھتے اپنی بیئرڈ کو انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، ملالہ خان نے درخزئی کو ایک نگاہ دیکھتے دھیمے لہجے میں کہا۔ عنایا کو دیکھتے اس کے بدن پر مزید لرزہ طاری ہوا تھا۔ اس کے پہلو میں کھڑا مرد فاق رنگت سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ اس عورت کا کتنا تسلط تھا اس مضبوط مرد پر، وہ کب سے جان چکی تھی۔ وہ عنایا کی وجہ سے اسے چھوڑ نہ دے، وہ خوف سے بری طرح کانپنے لگی تھی۔ مت چھپاؤ مجھ سے یہ نشان۔ یہ انسان ہر معاملے میں بے رحم ہے، نہ جسم پر رحم کھاتا ہے نہ روح پر۔ عنایا نے بیگی تلخ نگاہ درخزئی خانزادہ پر ڈالی۔ ایسا کچھ نہیں ہے عنایا جو تم سمجھ رہی ہو۔ درخزئی خانزادہ اس کی طرف بڑھا۔ خبردار مجھے چھوا، خبردار مجھے ہاتھ لگایا، خان میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ تڑپتے ہوئے پیچھے ہوتے حلق کے بل چیخی تھی۔ عنایا، درخزئی خانزادہ نے ضبط سے اسے پکارا۔ وہ اپنے سر کو جکڑے کھڑے چکرا رہی تھی، ننگے پیر، بکھرے بال، متورم آنکھیں، بغیر شال کے وجود کے ساتھ وہ بمشکل ہی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ ایسا کچھ نہیں عنایا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ درخزئی خانزادہ نے نرم لہجے میں اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ بھیگتے ہوئے اس عورت کو سینے سے لگائے کون سے راز و نیاز کر رہے تھے خان؟ بتاؤ مجھے، عنایت نے شدت گریہ سے روتے ہوئے سوال کیا۔ اوہ سمجھ آیا، بھیگتے ہوئے اسے سینے سے لگائے اسے طلاق دے رہے تھے۔ مستزائیہ ہنسی تھی۔ خان نہیں، خدا کے واسطے۔ ملالہ خان طلاق کے لفظ پر سر نفی میں ہلاتے درخزئی خانزادہ کو جکڑے اسے دیکھتے روتے ہوئے دیکھنے لگی، جو عنایا کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ درخزئی کے بازو پر رکھے ملالہ خان کے ہاتھ کو دیکھتے عنایا اپنی گردن کو ایک ہاتھ سے جکڑ گئی۔ ایک بار پھر سے اسے اپنی سانسیں اکھڑتی محسوس ہوئی تھیں۔ سامنے کھڑا ستمگر بڑا ہی بے رحم تھا، وہ جان لے کر بھی معصوم ٹھہرا تھا۔ نہیں چھوڑے گا وہ تمہیں، فکر نہ کرو، تم جیسی خوبصورت عورت کا نشہ لگ چکا ہے اسے، یہ اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، سینے سے لگا کر رکھے گا جیسے ابھی لگا کر کھڑا تھا۔ عنایا طنزیہ انداز میں بولتے چٹکے سے رخ پلٹے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ مزید اس ستمگر کو دوسری عورت کے پہلو میں کھڑا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ درخزئی خانزادہ جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا۔ یقین مانو سوین، اسے کبھی نہیں چھوا۔ درخزئی خانزادہ اس کے جھولتے بدن کو اپنی باہوں میں قید کر گیا تھا۔ اور کیسے چھوتے ہیں درخزئی؟ عنایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے پوچھا۔ اسے ایسے روتے تڑپتے دیکھ کر درخزئی خانزادہ کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی تھیں۔ اس طرح شاور کے نیچے مجھے اپنی باہوں میں لے کر کھڑے ہوتے تھے، ہر انداز جانتی ہوں آپ کے، شاور رومانس کتنا پسند ہے آپ کو، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ وہ ہچکیوں میں بولتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ شاور رومانس نہیں کر رہا تھا سوین، وہ غصے سے بھڑکتے چنچلایا تھا۔ شروعات ایسے ہی ہوتی ہے درخزئی، اس کے تن پر آدھے ادھورے کپڑے، جسم پر آپ کی شدتوں کے نشان اور آپ کا سینے سے لگائے کھڑے ہونا۔ عنایا زخمی لہجے میں بولتی مدھم سا طنزیہ ہنسنے لگی۔ ملالہ خان خاموشی سے بھیگی نگاہیں درخزئی کی پشت پر گاڑے ہوئے تھی۔ وہ اپنے کانپتے بدن کو سنبھالتے بمشکل ہی کھڑی تھی۔ جو دیکھا سچ نہیں ہے سوین، وہ مضبوطی سے بولتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں نرمی سے جکڑ گیا۔ عنایا اس کے ہاتھ جھٹکتے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ وہ مزید مضبوطی سے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ کیا سچ ہے پھر بتاؤ مجھے، آج ہفتہ تو ہونے والا ہے، مجھے نہیں چھوا، اس کے پاس آتے ہو خود کو ٹھنڈا کرنے، بتاؤ اس عورت کے پاس آتے ہو، اس عورت کے بدن پر نشان کھلا گریبان اور آپ کے سینے سے لگانا کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ سب کچھ آج نہیں ہو رہا، کب سے ہو رہا ہے؟ صرف میں انجان تھی۔ عنایا شدت گریہ سے چیختے ہوئے درخزئی کے حصار میں جٹ پٹائی۔ درخزئی اس کی حالت دیکھتے اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا۔ خان میرا بھی شوہر ہے عنایا، اگر یہ سب ہو بھی رہا تھا تو گناہ نہیں تھا۔ ملالہ خان مزید ضبط کا دامن نہ تھام سکی تھی، وہ روتے ہوئے درخزئی کی طرف بڑھی۔ رکو ادھر ہی۔ درخزئی گردن موڑے اس پر قہر بار نگاہ ڈالتے غرایا۔ ملالہ خان اس کی سرخ نگاہ پر سہمتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے دیوار کا سہارا لے گئی۔ اس کی ذرا سی نرمی پر دل خوش فہم ہوا تھا، وہ اس پر اپنا حق جتا گئی تھی۔ واہ کیا بات ہے! ملالہ خان کی بات پر عنایا نے روتے ہوئے کلیپنگ کی تھی۔
اس دن تمہارے خان نے کہا کہ تم اس کی بیوی ہو، آج تم نے کہہ دیا خان تمہارا شوہر ہے۔ میں کون ہوں خان؟ بتاؤ میں کون ہوں؟ صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے رکھا ہے تاکہ میرا بچہ مجھ سے لے کر مجھے آزاد کر دو۔ عنایہ ملالہ خان کو درخزئی خانزادہ پر حق جتاتے دیکھ کر پاگل ہوئی تھی۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا سوین، یہ بچہ صرف تمہارا نہیں میرا بھی ہے۔ میں کیوں اپنے بچے کو اس کی ماں سے چھینوں گا سوین؟ درخزئی نرمی سے بولتے اس کے قریب ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے پھر سے اپنے قریب کر گیا۔ میرا درخزئی اسے دے دیا، اب میرا بچہ بھی اسے دے دو گے؟ وہ کرب سے مسکرائی تھی۔ نہیں دیا تمہارا درخزئی، نہیں دیا کسی کو بھی۔ میں آج بھی صرف تمہارا ہوں۔ یوں خود کو اذیت مت دو، میرا یقین کرو ہم دونوں ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ درخزئی نے بے حد ملائمت سے کہتے عنایہ کا ہاتھ جکڑے اس کی ہتھیلی پر لب رکھے۔ مجھے مائیکل کے ساتھ کلب میں دیکھا، ہفتوں آنکھیں سرخ رہیں، مہینوں مجھے سزا دی۔ اگر میں مائیکل کی باہوں میں ایسے بھیگتی ملتی تو تب بھی یہی کہتے۔ عنایہ، درخزئی خانزادہ دہاڑتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھا گیا۔ عنایہ نے سہمتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنا معلق ہاتھ کی مٹھی دبوچ گیا تھا۔ عنایہ بھیگی آنکھوں سے ہچکولے لیتے وجود کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ بکواس اتنی کرو جتنی میں برداشت کروں۔ وہ لفظ چباتے اسے بازوؤں سے سختی سے دبوچ گیا۔ بہت شوق ہے تمہیں سوال کرنے کا، تو سنو اپنے سوال کا جواب۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے تھوڑا جھکتے ہوئے اس کی محترم آنکھوں میں اپنی خون اتری نگاہیں گاڑ گیا۔ جو تم نے بکواس کی، اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں تمہاری بوٹی بوٹی کرتے اپنے کتوں کو کھلا دیتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرا رہا تھا۔ عنایہ لرزتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، مقابل کے خوف کے باوجود اپنی نگاہیں جھکائی نہیں تھی۔ آئندہ مجھ سے ایسی بکواس کی تو یہی سلوک کروں گا سوین۔ اپنی زبان کو اتنا ہی کھولو جتنا سہن کر سکوں۔ جب کہہ رہا ہوں کہ اسے نہیں چھوا تو مطلب نہیں چھوا۔ وہ دہکتے لہجے میں ایک ایک لفظ چباتے اس کے بازوؤں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے اسے پیچھے کی طرف دروازے کے ساتھ نرمی سے لگا گیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا اسے سینے سے لگا کر رکھو یا اس کے ساتھ رومانس کرو، مجھے اب فرق نہیں پڑتا خان۔ عنایہ دروازے میں سمائے اس کی طرف دیکھتے بیگا سا مسکرائی۔ اسے سینے سے لگاؤ اور مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکو۔ عنایہ نے اپنے بھیگے لہجے پر قابو پاتے اپنی آنکھیں ہتھیلی سے بے دردی سے رگڑیں۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کھل کر کہو سوین۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھ گیا۔ طلاق دے دو مجھے۔ وہ درخزئی کا گریبان جکڑے اپنی گلابی آنکھیں گاڑتے ہذیانی چیخی۔ چلو کمرے میں چل کر دیتا ہوں جو تمہیں چاہیے۔ وہ عنایہ کی کلائی جکڑے تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ عنایہ اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی کھنچتی چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں آتے اس کے قدم بہرے مند کو دیکھتے رکے تھے۔ درخزئی خود پر قابو پاتے پلٹتے ہوئے اپنی بھیگی مردانہ شال اتارتے عنایہ کے وجود پر اڑا گیا۔ دوسرے لمحے وہ عنایہ کی کلائی سختی سے جکڑے لاؤنج عبور کر گیا تھا۔ عنایہ اپنے پیروں میں پیوست کانچ کی چبھن برداشت کرتے اس کے ساتھ گھسٹتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ پہلو پر رکھے ہوئے تھی۔ اسے صرف اپنے بچے کی فکر تھی۔ وہ اپنے بچے کو کسی قیمت پر کھو نہیں سکتی تھی۔ درخزئی کے تیز تیز بڑھتے قدم آہستہ ہوئے تھے۔ اپنے بچے کا خیال آیا تھا، وہ رکتے ہوئے گہرے سانس لینے لگا۔ عنایہ کی کلائی پر اپنی آئینی گرفت ہلکی کر گیا تھا۔ دونوں کو اس وقت صرف اپنے بچے کی فکر تھی۔ عنایہ کی دبی دبی سسکیاں اور درخزئی خانزادہ کی بھاری سانسیں گونجنے لگی۔ دونوں کی زخمی نگاہیں آسمان کی طرف طواف کرتے اپنے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہوتے گالوں کا حصہ بن رہے تھے۔ دعائیں ایک تھیں مگر وہ دو وجود اب ایک نہ تھے۔ وہ بنا مڑے اس پر ایک بھی نگاہ ڈالے اس کی کلائی نرمی سے جکڑے حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اس کے ساتھ خاموشی سے آگے بڑھنے لگی۔ وہ اسے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی حالت دیکھتے درخزئی خانزادہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ درخزئی خانزادہ اس کی کلائی جکڑے دانت پر دانت جمائے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے دوسرے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کمرے کی ایسی حالت نہ تھی آگے بڑھا جا سکتا، ہر طرف کھانا اور کانچ بکھرا تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ دہاڑ سے بند کرتے اسے دروازے کے ساتھ لگاتے اسے شانوں سے سختی سے جکڑتے اس کی بھیگی گلابی آنکھوں میں اپنی سرد سرخ آنکھیں گاڑ گیا۔ بتاؤ مجھے عنایہ تم کیا چاہتی ہو؟ میں جتنا صبر کر رہا ہوں تم اتنا میرے سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سختی سے بولا۔ طلاق چاہتی ہوں درخزئی، مجھے صرف اب آپ سے طلاق چاہیے۔ عنایہ نے بھی جواباً سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں کی نمی خشک ہو چکی تھی۔ جانتی ہو طلاق کیا ہے؟ جانتی ہو طلاق کے بعد تمہارا مجھ پر اور میرا تم پر کوئی حق نہیں رہے گا، ایک دوسرے کو ہم ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ درخزئی خانزادہ نے چبھتے لہجے میں استفسار کیا۔ میں آپ کو کھو چکی ہوں خان، اب کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اب؟ عنایہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ پاؤں کے تلوے میں پیوست کانٹا اسے شدت سے چبھنے لگا تھا۔
آنکھوں سے پھر سے سیلابی ریلا بہا تھا۔ مت بولو خان، اجنبی لگتی ہو، میں تمہارا درخزئی ہوں۔ درخزئی خانزادہ نے لب بینچے کہا۔ جانتی ہوں برا لگتا ہوگا میرا خان کہنا، یہ حق تو صرف اسے ہے۔ عنایت اپنے عارض ہتھیلیوں سے بے دردی سے رگڑتے طنزیہ مسکرائی تھی۔ درخزئی خانزادہ اسے مشتعل نگاہوں سے دیکھتے پیچھے ہوئے تھے۔ دوسرے لمحے وہ اسے بازو سے جکڑے پیچھے کرتے دروازہ کھولتے باہر نکل گیا تھا۔ عنایت خود کو گھسیٹتی ہوئی بیڈ تک آئی۔ بیڈ پر بیٹھے اپنے پاؤں کا معائنہ کرنے لگی۔ کان چھوٹا تھا مگر اندر تک پیوست تھا، جو اسے اب بہت تکلیف دے رہا تھا۔ وہ بری طرح سسکتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کھانے کی ٹرے پکڑے اندر داخل ہوا۔ عنایت نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس ستمگر کو دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ بھیگے بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ سرخ و سفید رنگت مشتعل سی تھی۔ نقوش بری طرح تنے ہوئے تھے۔ وہ نچلے لب پر دانت پیوست کیے ہوئے تھا۔ وہ طلسماتی نقوش رکھنے والے عالیشان مرد کو دیکھ کر بے رخی سے چہرہ پھیر گئی تھی۔ اب اسے دیکھ کر دل نہیں دھڑکتا تھا، خود سے نفرت ہوتی تھی۔ اس نے آخر کیوں اس سے اتنی محبت کی؟ وہ اس کی طرف بڑھتے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھے اس کے سامنے بیٹھا۔ ٹرے سے پلاؤ کی پلیٹ اٹھائے درخزئی نے چمچ بھر کر عنایت کے منہ کی طرف بڑھایا۔ عنایت زندی انداز میں لب بینچ گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو چنگاریاں سی لپکیں اور اگلے ہی پل اس کا سخت ہاتھ عنایت کے نازک جبڑے کو دبوچ گیا۔ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اوپر کیا اور چمچ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ چمچ عنایت کے دانتوں سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ دانت کی وہ ٹھنڈی ضرب اس کے اندر تک چیر گئی تھی۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ سسکی دباتے دانتوں کو واہ کرتے وہ چاول چبانے لگی۔ ذائقہ کیا تھا، کیسا تھا، کچھ محسوس نہ ہوا، صرف درد تھا اور درخزئی کی نگاہوں کی سرخی اور دہشت جس نے اس کے حلق میں نوالہ پھنسایا ہوا تھا۔ وہ ایسے ہی تو ان خانزادوں سے ڈرتی نہیں تھی۔ وہ مقابل کی آنکھوں کی سرخی اور دہشت سے خوف کھاتے بمشکل اپنے ڈر پر قابو پا رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے ایک اور چمچ بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ اس بار عنایت نے دیر نہیں کی، فوراً منہ کھولا تھا، مگر چمچ پھر بھی بری طرح اس کے دانتوں سے ٹکرا گیا۔ وہ ایک بار پھر چونکی تھی، پلکیں بھیگ گئی تھی، دل کی ایک اور پرت ٹوٹ گئی تھی، یعنی وہ اسے سزا دے رہا تھا۔ سامنے بیٹھے ستمگر کو صرف اپنے بچے کی پرواہ تھی۔ اسے دل میں درد ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں، اسے کیا پرواہ بھلا؟ وہ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے سوچ رہی تھی، جب جب کھانے سے انکار کرو گی یا رزق کی بے حرمتی کرو گی ایسے ہی کھانا کھلاؤں گا۔ وہ اس کی شکوہ نگاہوں کو بغور دیکھتے برفیلے لہجے میں بولتے۔ چاولوں سے بھرا ایک چمچ اس کے منہ میں ٹھونس گیا۔ عنایت خاموشی سے اسے دیکھتے کھانا کھا رہی تھی۔ آنکھوں کی نمی ایک بار پھر سے گالوں پر بہنے لگی۔ اگلی بار کھانے سے انکار کیا یا رزق کی بے قدری کی تو صرف ایک پلیٹ نہیں پوری دیگ زبردستی تمہارے حلق سے نیچے اتاروں گا، سمجھ آئی؟ وہ آخری چمچ اس کے منہ میں ڈالتے تنبیہ لہجے میں غراتے اس کے قریب ہوا۔ وہ اسے دیکھتے کراؤن میں سمائی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ یہ منجا مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے عنایت، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا، مگر تمہاری زندگی مردوں سے بدتر کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اپنے الفاظ کا زہر اس کے دل میں اتار رہا تھا۔ عنایت کی پلکیں تھر تھرائی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرے چمکتے آنسو اب ٹوٹ کر بہہ نکلے تھے، مگر وہ روئی نہیں تھی، بس گہرے سانس لیتے لب کاٹتی رہی۔ اس کی نظریں درخزئی کے چہرے پر جمی تھیں۔ سب کچھ تو واضح تھا، اسے صرف اپنا بچہ پیارا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری تکلیف، تمہاری بھوک، تمہارے درد سے مجھے فرق نہیں پڑتا اور مجھے صرف اپنا بچہ عزیز ہے، تو ہاں، مجھے اپنا بچہ بہت پیارا ہے۔ اگر میرے بچے پر ایک آنچ بھی آئی میں تمہاری روح تک کو ہلا دوں گا۔ وہ خنجر کی طرح کاٹتے لہجے میں بول رہا تھا۔ عنایت کا گلا خشک ہو چکا تھا، زبان جیسے حلق میں چپک گئی تھی۔ چاولوں کا ذائقہ اب لوہے کی طرح کڑوا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ گپ چپ مہر بے لب تھی۔ وہ اسے سننا چاہتی تھی تاکہ جدائی کی اذیت کم سے کم اسے سہنی پڑے۔ درخزئی نے اس کے رخسار سے بہتے آنسو صاف نہیں کیے، وہ صرف اسے سرد نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا، سختی، سرد مہری اور عجیب سی بے حسی کے ساتھ۔ وہ اسے خاموش سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یاد رکھو، تمہارا ہر عمل اب میرے بچے کی سلامتی سے جڑا ہے۔ اگر تم نے ضد کی، نافرمانی کی یا بھاگنے کی کوشش کی تو صرف تم نہیں تمہارا ضمیر بھی روئے گا۔ تم اس سرپھرے خانزادہ کے قہر سے ابھی واقف نہیں ہو۔ اس کی برفیلی سرگوشی نما پھنکار پر عنایت کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرس برسا رہے تھے۔ عنایت اس کے حصار میں اپنی لرزاہٹ پر قابو پاتے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔
وہ خاموشی سے اس کا کہا سن رہی تھی۔ زخمی دل، وجود، زخم خوردہ، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ درخزی نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی، پھر دھیرے سے اس کے کان میں جھک کر سرد سانس چھوڑی تھی۔ محبت کا دعویٰ اب نہیں کروں گا، مگر ملکیت کا حق پوری شدت سے جتاؤں گا۔ تم صرف میری ہو، میری ہی رہو گی۔ وہ اس کے کان میں سرد سرگوشی کرتے لمبے لمبے ڈگ برتا کمرے سے چلا گیا تھا۔ عنایت تکیے پر خود کو گراتے اپنی پتھرائی آنکھیں چھت پر گاڑ گئی۔ پاؤں سے کانچ نہ نکالنے کی ہمت کر سکی تھی۔ اپنے ہی زخموں کو کیسے ادھیڑتے ہیں۔ ابھی وہ اتنی بھی مضبوط نہ تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ کمرے کی برف جیسی ٹھنڈک اسے اپنی دھڑکنوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ عنایت نے سردی سے کپ کپاتے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ درخزئی کی گیلی شال اس کے وجود کے ساتھ لپٹی تھی۔ ملالہ خان نے اسی چادر کے ساتھ تو لپٹی ہوئی تھی۔ وہ منظر یاد آئے تو آنکھوں میں دھواں بھرنے لگا۔ شال نہیں تھی، یہ تو آگ تھی جو اسے اچانک سے جھلسانے لگی تھی۔ وہ شال ایک جھٹکے سے اپنے تن سے اتارتے جدا کر گئی۔ دل پسلیوں سے ٹکراتا رو رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اس نے اپنا مضبوط ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ یہ بچہ صرف اس بے حس انسان کی ہی نہیں، اس کی بھی کمزوری تھا۔ وہ مر تو سکتی تھی، اسے کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ خود کو مضبوط کرتی آنکھیں موند گئی۔ بند پلکوں کی باڑ سے آنسو نکلتے ایک بار پھر سے تکیوں کو بھگونے لگے تھے۔ بھیگی رات کے آخری پہر میں وہ دھیرے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، اسی گیلے لباس میں ملبوس تھا جو ابھی تک خشک نہ ہوا تھا۔ ٹھنڈک اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ آنکھوں میں وحشت کی سرخی، کشادہ پیشانی پر بکھرے بال، وجود میں بے چینی۔ کمرے میں نیند اندھیرا تھا۔ وہ بغیر کسی کمبل کے بیڈ کے وسط میں کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ اس کی سانسوں کا زیرو بم گونج رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے قدم اٹھاتا اس ستمگر کی طرف بڑھا جو اس کے دل میں واہموں کا جگانے لگی تھی، جو اسے ڈرانے لگے تھے۔ وہ ڈر تھا، جدائی کا ڈر۔ وہ سب کچھ کھو سکتا تھا مگر اپنا بچہ اور بیوی نہیں کھو سکتا تھا۔ وہ عنایت کی طرف بڑھتے ذرا سا جھکا۔ درخزئی خانزادہ کی مضبوط انگلیاں اس کے چہرے پر بکھرے لٹوں کو چھو گئی۔ وہ نرمی سے ان لٹوں کو پیچھے کرنے لگا۔ وہ ہلکا سا کسمساتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی، مگر ہنوز گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا جھکتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ زرد آرس پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کے نقوش پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔ وہ ابھی بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ نقوش میں تکلیف کے اثرات گھلے تھے، جیسے وجود پر کوئی زخم اسے پریشان کر رہا ہو۔ درخزئی اس کے گرد بیڈ پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جما گیا۔ درخزئی خانزادہ کی سرد سانسیں اس کے نقوش پر بکھرنے لگی۔ اسے ہمیشہ کی طرح اس کی نیند سے حسد ہوا تھا۔ وہ شدت غم میں بھی سو جاتی تھی۔ وہ تھا کہ اس کے بنا اسے نیند ہی نہ آتی تھی۔ شاید وہ معصوم تھی، اس نے صرف درد سہا تھا، کسی کو درد دیا نہیں تھا۔ اور اسے کیسے نیند آتی؟ وہ انجانے میں صورت کے اعتبار کا قاتل ٹھہرا تھا۔ وہ نیند میں پرسوز ہچکی لے گئی۔ وہ بے چین سا ہوا۔ وہ بے حد بے چین سی لگ رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ گرم کمبل اس کے وجود پر اڑاتے ہوئے اس کے پہلو میں لیٹے اسے اپنے سینے پر کرتے اسے نرمی سے خود میں بینچ گیا۔ عنایت کے تلوے میں کانٹے کی چبھن اور درخزئی خانزادہ کے سینے کی ٹھنڈک سے نیند بک سے اڑی۔ عنایت نے آنکھیں کھولتے بے یقینی سے درخزئی خانزادہ کو دیکھا۔ وہ اتنا سب کچھ کر کے کیسے اس کے قریب آ سکتا تھا؟ نیم اندھیرے میں بھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ درخزئی اس کے زرد گالوں پر نرمی سے انگوٹھا پھیرنے لگا۔ مت کرو سوین، میرے ساتھ ایسا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، درخزئی خانزادہ نے باری لہجے میں کہتے اس کے ناک کی ٹپ کو چوما۔ کیا ہوا خان؟ اس نے پاس نہیں آنے دیا یا شرعی عذر سے اس کے پاس نہیں جا سکتے؟ جو میری ضرورت پڑ گئی؟ عنایت کا طنز اس نے بمشکل پیا تھا، مگر درخزئی خانزادہ کی بویں تنی تھی۔ سوین، میں اس کے پاس کبھی نہیں گیا، میرا یقین کرو، جو تم نے دیکھا وہ ویسا نہیں تھا۔ درخزئی خانزادہ نے نرم لہجے میں وضاحت دی۔ کیسا تھا پھر؟ اس کے ساتھ شاور کے نیچے بھیگتے اسے سینے سے لگائے کھڑے تھے اور کہتے ہیں ویسا نہیں تھا۔ عنایت خود پر کنٹرول کھوتے چٹختے اعصابوں سے چیخی تھی۔ اگر میں اس سے بقول تمہارے رومانس کر رہا ہوتا تو میں کمرے یا واش روم کو لوک ضرور لگاتا سوین۔ سوچو کبھی ایسا ہوا ہے جب تمہارے ساتھ ہوا ہوں اور لوک نہ لگاؤں؟ اس کی عزت کی بھی مجھے پرواہ ہے۔ میں کیوں چاہوں گا اس پر کسی کی بھی نگاہ پڑے؟ عزت ہے وہ میری۔ درخزئی کی وضاحت پر عنایت کی آنکھیں گلابی ہوئی تھیں۔ عزت ہے وہ آپ کی خان؟ عنایت استفہامیہ لہجے میں سوال کرتے تلخی سے ہنسی، درد بری کرب میں ڈوبی ہنسی۔ عنایت فار گاڈ سیک سمجھنے کی کوشش کرو، وہ میرے نکاح میں ہے تو عزت ہوئی نا میری، مگر میں اس کے قریب کبھی نہیں گیا، نہ کبھی جاؤں گا، میرا یقین کرو۔
درخزئی خانزادہ وضاحت دیتے جھنجھلایا تھا۔ نہیں یقین اب کبھی مر کر بھی نہیں کروں گا۔ آپ کا ایک ایک لفظ جھوٹ پر مبنی ہے۔ آپ کے لفظ جھوٹے، آپ جھوٹے ہیں خان۔ اس کے حصار سے نکلنے کی صحیح کرتے چٹپٹائی تھی۔ سوین یقین کرو میرا۔ درخزئی اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ وہ اس کے سینے میں قید ہوئی تھی۔ وہ بے رحمی سے اسے خود میں بینچے ہوئے تھا۔ کیسے یقین کروں؟ خوشبو تک اب آپ کے پاس سے میری نہیں آتی۔ کسی دوسری عورت کی خوشبو آپ کے وجود سے پھوٹتی محسوس ہو رہی ہے۔ لفظوں میں وہ، خوشبو میں وہ۔ نفرت ہونے لگی ہے اب سے، آپ کے لمس سے، آپ کی خوشبو سے۔ شدت کی نفرت، اتنی نفرت کہ دل کر رہا ہے اپنے وجود کا ہر حصہ کاٹ کر پھینک دوں جسے آپ نے کبھی چھوا تھا۔ عنایہ اس کے سینے میں قید بے بسی سے، شدت سے رو دی تھی۔ مقابل کے وجود سے اٹھتی خوشبو بھی بے وفائی کی بدبو رچی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی نفرت والی بات پر دہکتا تندور بنا تھا۔ بدن میں چنگاریاں دہکی تھی۔ وہ لب بینچے، رخ پلٹے اس پر قابض ہوا۔ کاٹ کر پھینکو گی ہر اس حصے کو؟ درخزئی خانزادہ نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ میرا بچہ اگر پیٹ میں نہ ہوتا خدا قسم کاٹ کر پھینک دیتی۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے ہررائی تھی۔ درخزئی خانزادہ کو آگ لگی تھی۔ وہ جلتے توے پر جیسے بیٹھا تھا۔ مقابل کی آنکھوں اور لبوں پر نفرت اسے مشتعل کر گئی۔ جب میرا بچہ میرے حوالے کرو گی تب کاٹ کر پھینک دینا اپنے بدن کا ایک ایک ٹکڑا۔ تب تک میرے لمس، میری قربت، میری شدتوں کو انجوائے کرو جیسے پہلے کرتی تھی۔ وہ ذرا سا اوپر ہوتے، اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے، اپنی شرٹ اتارتے دور اچھال چکا تھا۔ میرے قریب مت آئیے گا خان۔ دوسری عورت کو چھونے والا مرد عنایہ پاشا کو چھو نہیں سکتا۔ میں برتا ہوا مرد برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی صحیح کرتے بپری شیرنی کی طرح ہررائی تھی۔ آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹی تھی۔ وہ اب کبھی مقابل کی قربت، اس کی شدتوں کو سہن نہیں کر سکتی تھی۔ درخزئی اس کی نفرت پر تپتا انگارہ بنا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی فراک ایک ہی جھٹکے سے ریموو کر گیا۔ عنایہ نے پھٹی پھٹی بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کہا تھا محبت نہیں کروں گا، حق ملکیت جتاؤں گا۔ میری ہو کر مجھ سے نفرت کر سکتی ہو۔ آج رات تمہارے پور پور پر جنونیت کی ایسی مہریں لگاؤں گا، تمہیں خود سے اور مجھ سے ایک ہی خوشبو آئے گی۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتا اس کی کلائیاں سختی سے جکڑ گیا۔ نہیں درخزئی۔ عنایہ شدت غم سے چیخی تھی۔ وہ اس کے چیخنے پر اپنے حواس کھوتے چکتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی جنونیت کی مہریں لگاتا، اس کی گردن پر سرخ دھبے ڈالنے لگا۔ عنایہ اس کے حصار میں بری طرح پڑپڑائی تھی۔ پاؤں کا تلوا بیڈ شیٹ سے رگڑ کھا رہا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی سسکاریاں بلند ہو رہی تھیں۔ اس کی ماتمی سسکاریوں پر درخزئی خانزادہ کے پیروں سے تپش نکلنے لگی۔ وہ صرف اس کی گردن پر اپنے حق کی مہریں لگا رہا تھا۔ اس نے اسے کہیں اور نہیں چھوا تھا۔ اسے اپنے حصار میں بھی نرمی سے قید کیے ہوئے تھا۔ پھر بھی وہ بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا زبردستی اسے حق لینے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس کنڈیشن میں وہ ایسے نہیں کر سکتا تھا، مگر مقابل کی نفرت میں ڈوبے لفظ، اس کا یوں پڑپڑانا اسے اس کے حواس میں رہنے نہیں دے رہا تھا۔ اسے کھونے کا ڈر اس کے اعصابوں پر سوار ہوتے سے پاگل کر رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے اپنی ٹانگوں کو اس کی ٹانگوں میں لوک کیا ہی تھا کہ اسے اپنے پاؤں کے تلووں پر نمی کا احساس ہوا۔ عنایہ سر دائیں بائیں پٹکتے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ درخزئی کا دل و دماغ مزید خوف سے جکڑا۔ پہلا خیال اپنے بچے کا آیا۔ وہ متغیر رنگت کے ساتھ اس کے اوپر سے اٹھتا کمبل دور اچھال گیا۔ عنایہ کے پاؤں پر نگاہ پڑی تو جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ پاؤں کے تلوے سے خون نکلتے سفید بیڈ شیٹ کو داغدار کر رہا تھا۔ عنایہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ او گوڈ سوین، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی پنڈلی پکڑتے تڑپ اٹھا تھا۔ عنایہ سسک کر رہ گئی تھی۔ درخزئی نے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے الماری سے میڈیکل کٹ نکالی۔ وہ کمرے میں آیا، فراک پہنے، کراؤن سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ آنکھوں سے جھرنا بہہ رہا تھا۔ وہ ضبط سے لب بینچے ہوئے تھی۔ درخزئی اس کی طرف بڑھتے اس کے قدموں کی طرف بیٹھا۔ درخزئی خانزادہ نے گہرے سانس لیتے اس کی پاؤں کو نرمی سے جکڑا۔ وہ لب دانتوں تلے بے دردی سے پیوست کرتے سسک پڑی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے ایک نظر اس کے بہتے آنسوؤں پر ڈالی، دوسرے لمحے اس کے تلوے سے کانچ کھینچ کر نکالا۔ عنایہ لب دانتوں تلے دبائے اپنی چیخ روک گئی تھی، مگر نچلے لب پر ضبط سے خون کی بوندیاں ٹھہری تھی۔ درخزئی اس کے پاؤں سے بل بل بہتا خون دیکھ کر زخم پر کاٹن رکھ گیا۔ وہ اس کے پاؤں کا زخم صاف کرتے اسے ضبط بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کانچ نکالنے پر چیخی تک نہ تھی، اور اتنی دیر سے وہ کانچ کا ٹکڑا اپنے پاؤں میں برداشت کر رہی تھی۔ وہ خود پر کنٹرول کرتے اس کے نچلے ہونٹ پر ٹھہرے خون کی بوند کو دیکھے گیا۔ اس کے خود کے ساتھ بے رحمی درخزئی کے دل پر چرکے لگا رہی تھی۔ دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔
اسے خود کے لیے اتنی بے رحم تھی، اس کے لیے کتنی ہو سکتی تھی۔ وہ نگاہیں جھکا اس کے پاؤں کے زخم کو صاف کرتے بینڈیج کرنے لگا۔ کیسے برداشت کر رہی تھی سوین اتنا گہرا زخم؟ درخزئی نے اس کے پاؤں پر بینڈیج کرتے سنجیدگی سے استفار کیا۔ کون سے زخم کی بات کر رہے ہیں خان؟ جو وجود پر لگایا، جو روح پر؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ درخزئی خانزادہ نے نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ روح کا زخم بہت گہرا ہے، انگلی نہیں ڈوبتی، پورا ہاتھ ڈوبتا ہے۔ اتنا گہرا ہے کہ تم اس کی گہرائی تک ماپ نہیں سکو گے۔ وہ بھیگا سا مسکراتے اس تکیے پر سر رکھتے کروٹ بدل گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کے قدموں میں بیٹھے غیر مرئی نقطے پر اپنی سرخ نگاہیں جما گیا۔ درخزئی خانزادہ اس کے قدموں میں بیٹھے غیر مرئی نقطے پر اپنی سرخ نگاہیں جما گیا۔ رات کا آخری پہر بھی ختم ہو رہا تھا۔ باہر اذانیں گونجنے لگی تھی۔ کمرے میں اس کی سانسوں کا مدھم زیرو بم گونجنے لگا۔ وہ پھر سے سو گئی تھی۔ اس کی سانسوں کی گونج سنتے درخزئی خانزادہ کا خود کا وجود آرے کی طرح کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس طرح سو کر اس سے بے اعتنائی تعلقی کا اظہار کر رہی تھی، یعنی اب اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اس کے بنا رو سکتی تھی، زخم سہ سکتی تھی، زخم چھپا سکتی تھی، سب سے بڑھ کر اس کے بنا سو سکتی تھی، بلکہ اس کی موجودگی میں بھی سو سکتی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس کے بے چین قدموں کا رخ پرویش کے کمرے کی طرف تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وحشت نے آن گھیرا تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے گہرے سانس لینے لگا۔ الٹے قدموں کمرے سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ الماری سے کیمل کرل کی کڑکڑاتی شلوار قمیض نکالتے پہنی۔ گرم سیاہ جیکٹ پہنتے وہ تیز تیز قدموں سے حویلی سے نکل آیا۔ اس کے قدموں کا رخ مسجد کی طرف تھا، جہاں چاروں طرف سے صدائیں گونج رہی تھی۔ مردان خانے سے آتی دلخراش چیخوں اور زاویار خانزادہ کی گرج پر عائش کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی زنان خانے کے لکڑی کے بڑے سے دروازے کی طرف اٹھے تھے۔ صبح صبح کا وقت تھا۔ وہ کسی فون کال پر اٹھتے سرخ چہرے کے ساتھ کمرے سے نکل گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گرج پر اس کے قدم لرزنے لگے تھے۔ وہ بلو گرم ڈریس پر سیاہ گرم شال اچھی طرح سر پر اوڑھے ہوئے تھی۔ زنیشا شاہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے تیزی سے زنان خانے کے دروازے کی طرف بڑھی، جہاں عائش لکڑی کے باری منکشم دروازے کے دونوں پٹ کو دو رستہ کھولے مردان خانے میں جھانک رہی تھی۔ اپنے پاس قدموں کی آہٹ پر وہ خوف سے ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ زنیشا عائش کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ عائش اسے اتنی صبح دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ بنفشی رنگ کے سٹائلش سے ٹراؤزر شرٹ پر بے حد سٹائلش سمپل سی شال لیے ہوئے تھی، جو پیروائی سے ایک کندھے پر جھول رہی تھی۔ سلکی اخروٹی رنگ کے کمر سے نیچے آتے بال کھلے تھے۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ عائش اس کے اتنے مہنگے ڈریس کو دیکھتے حفت کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے بدن پر بے حد مہنگا ڈریس تھا، جو اس ڈریس کو دیکھتے اس کے ڈیزائنر کو پہچان چکی تھی۔ اس ڈیزائنر کا ڈریس 1 لاکھ سے کم قیمت کا نہیں ہوتا تھا۔ عائش کو اپنے بدن پر معمولی ڈریس بری طرح چبھنے لگا تھا، جس کی قیمت بمشکل 1000 تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ سب کرنے کی بغیرت انسان؟ زاویار خانزادہ کی دہاڑ پر وہ سہمتے ہوئے دروازے کی اوٹ سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی بندوق کے پچھلے حصے سے بہت بری طرح ایک ملازم کو پیٹ رہا تھا۔ وہ ملازم اس کی ٹانگوں سے لپٹتے رحم کی التجائیں کر رہا تھا، مگر زاویار خانزادہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ آس پاس ملازم گارڈز خاموشی سے کھڑے تھے، کوئی بھی اسے روک نہیں رہا تھا۔ واٹ نان سینس! کوئی اسے روک کیوں نہیں رہا؟ جان لے گا یہ کیا اس غریب کی؟ زنیشا دہکتے لہجے میں غصے سے بولی۔ وہ اپنے سے دگنے عمر کے ملازم کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ ذلیل بغیرت! ہمارے ٹرکوں پر اللیگل لکڑی سپلائی کی جا رہی تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں؟ وہ چیختے ہوئے اب اپنے باری بوٹوں والے پاؤں اس کے پہلو میں مارنے لگا۔ معاف کر دے خان، سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اور زاویار خانزادہ کے پاؤں کو جکڑ گیا تھا۔ وہ خون میں لت پت ہو چکا تھا، مگر زاویار خانزادہ اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ اس کی آہیں چیخوں پکار حویلی کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ کچھ نہیں پتا تھا پھر یہاں کیا کر رہا ہے آرام خور؟ زاویار خانزادہ اس کی عمر کا لحاظ بالائے طاق رکھتے اس کے چہرے پر بوٹوں کی ضربیں لگانے لگا۔ ڈسکسٹنگ! زنیشا سرنفی میں ہلاتے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی تھی۔ عائش کے قدم تو فریز ہو چکے تھے۔ اسے ڈیرے کی وہ رات یاد آئی تھی جب التمش اذان کو چابکوں سے بری طرح پیٹ رہا تھا، مگر اذان چیخ نہ سکا تھا۔ وہ تو پہلے سے ادموا ہوا تھا۔ عائش کو زاویار خانزادہ کے ساتھ گزری پہلی رات یاد آئی تھی۔ وہ بھی ایسے ہی معافیا مانگتے اپنی سدھ بدھ کھو گئی تھی، مگر اس ظالم انسان کو رحم نہ آیا تھا۔ اسے ابھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ بندوق پھینکتے جھکے ہوئے سے گریبان سے پکڑ کر تھپڑوں سے اس کا گال لال کرنے لگا۔ بول حرامزادے، اس کے پیچھے کون ہے؟ کس نے جرأت کی میرے ٹرکوں میں اللیگل وے سے لکڑی سپلائی کرنے کی؟ وہ پاگل ہوتے دہاڑا تھا۔
پیچھے کھڑے تبریز خان نے مبارک کو سرد نگاہوں سے گورتے سرنفی میں ہلایا۔ مبارک نے خون میں لت پت اپنی سوجی آنکھیں کھولتے تبریز خان کو دیکھا۔ سچ بول کر بھی مرتا، چپ رہ کر بھی۔ وہ لب بینچے خاموش ہوتے زاویار خانزادہ کی مار سہنے لگا۔ وہ اسے زمین پر دھکیلتے اسے بوٹوں سے ٹھوکریں مارنے لگا۔ عائش کی خوفزدہ نگاہیں اس کی سرخ آنکھوں اور ہامتے جسم پر تھیں۔ وہ مار مار کر اور گالیاں دے دے کر ہام چکا تھا مگر وہ رک ہی نہ رہا تھا۔ وہ بلا کہاں رکتا تھا؟ نہ حرکت کرتا جسم رکتا تھا، نہ تھپڑ مارتے ہاتھ رکتے تھے، نہ گالیاں دیتی زبان رکتی تھی۔ وہ اب اس کے چہرے پر اپنا بوٹ والا پاؤں رکھتے اس کا چہرہ بوٹ سے مسل رہا تھا۔ پیشانی پر بکھرے بال، سرخ آنکھیں، سلوٹ زدہ لباس۔ وہ ہانپ رہا تھا مگر اس کا دہشت غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ عائش تو دروازے کی درز سے اس کی سرخ آنکھوں سے ہی وحشت کھا رہی تھی۔ غداری کرو گے مجھ سے، یعنی زاویار خانزادہ سے؟ وہ ملازم بے ہوش ہو گیا تھا مگر وہ اپنی انگلیاں بالوں میں پھنسائے اس کے بے ہوش وجود کو پاؤں سے ٹھوکریں مارنے لگا۔ ملازم ایک دوسرے کو دیکھتے زاویار کے ڈر سے خاموش تھے۔ زنیشہ کمرے میں داخل ہوتے اوندے منہ شرٹ لیس سوئے ہوئے زرق خانزادہ کی طرف بڑھی۔ زرق، اس نے زرق خانزادہ کا کندھا ہلایا جو بے حد گہری نیند سو رہا تھا۔ زرق، زنیشہ نے بری طرح اس کا کندھا ہلایا مگر بے سدھ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ زنیشہ اپنا لب کچل گئی تھی۔ اس نے خود ہی تو اسے رات کو نیند کی میڈیسن گرم دو میں ڈانٹ کر دی تھی مگر اب جو بھی تھا وہ کسی کو اپنے سامنے یوں پیٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زرق خانزادہ اس کے گھر والوں کے علاوہ ہر انسان کا خون قیمتی تھا اس کے لیے۔ زنیشہ نے ٹھنڈے پانی سے بھرا جگ سائڈ ٹیبل سے اٹھائے زرق خانزادہ پر اونڈیلا۔ وہ بیچارہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ نیند سے بوجھل سوالیہ نگاہیں زنیشہ پر آن ٹھہری۔ تمہارا لالا کسی کو بہت بری طرح مار رہا ہے، جاؤ روکو اسے۔ زنیشہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے غصے سے بولی۔ کیا ہوا زینی جان؟ لالا کو کرنے دو جو بھی کرتے ہیں، ضرور اس ملازم نے کچھ کیا ہوگا۔ وہ بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ وہ نیند سے اپنے سر کو ہلکا سا جھٹکتے مسکراتے ہوئے زنیشہ کی کلائی تھامتے اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ وہ اس کی باہوں میں قید ہوئی تھی۔ زینی جان، وہ اس کے خوبصورت روپ کو دیکھتے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں پیوست کرنے لگا۔ زنیشہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اگر تم نے اپنے لالا کو نہ روکا زرق میں خود مردانے چلی جاؤں گی، اور تم جانتے ہو میں یہ کر سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے دو ٹوک لہجے میں بولی۔ زینی کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیسے؟ وہ نیند کے زیر اثر بولا تھا۔ نیند اور زنیشہ کا دو آتشہ وجود اس کے حواس باری کر چکے تھے۔ جب جا کر دکھاؤ گی تب کہنا کیسے؟ تم بھی اپنے لالا کی طرح ظالم بزدل نامرد ہو۔ اپنے سے کمزور پر ہاتھ اٹھانا تمہارے لیے مردانی ہوگی، میرے لیے بزدلی ہے۔ زنیشہ اس کے حصار میں جٹ پٹائی۔ زنیشہ اپنی حد میں رہو۔ وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے دہاڑا تھا۔ زرق کی دہاڑ پر وہ بیڈ پر بیٹھے اسے نم نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ بہت بری طرح دہاڑا تھا کہ کمرہ تک اس کی دہاڑ سے جیسے ہلا تھا۔ زنیشہ اس کی دہاڑ سے سہمی تھی۔ میرے لالا کے بارے میں سوچ سمجھ کر بکواس کیا کرو، اگلی بار دہاڑوں گا نہیں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ وہ اسے قہر آلود نگاہوں سے گورتے بیڈ سے اٹھتے صوفے سے ٹی شرٹ اٹھائے پہننے لگا۔ زنیشہ اس کے لفظوں پر بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی برباد کر دی ہے میری، نہ رات کو سکون نہ دن کو، پتہ نہیں کیا چاہتی ہو۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے دروازے کی طرف بڑھا۔ تم غلطی سے بھی مردانے گئی زنیشہ، حلیہ بگاڑ دوں گا تمہارا۔ وہ پلٹتے ہوئے سے سرخ نگاہ سے دیکھتے دہاڑ سے دروازہ بند کرتے چلا گیا تھا۔ زنیشہ کو زاویار و زرق خانزادہ سے کوئی فرق نہیں لگا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے غصے سے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ زرق خانزادہ سیخپا ہوتے تیز سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ زنیشہ اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی، ایک کس تک نہیں کرنے دیتی تھی۔ زرق خانزادہ کے اندر عجب سی تبدیلیاں آ رہی تھی۔ وہ بات بات پر بڑکنے لگا تھا۔ ابھی تو وہ بات بھی ایسی کر رہی تھی وہ واپس سے باہر ہو گیا تھا۔ اوپر سے نیند نے اس کا دماغ جکڑا ہوا تھا۔ وہ جو ایلیوژین کی میڈیسن کھا رہا تھا شاید اسے نیند زیادہ آنے لگی تھی۔ وہ انگلیاں بالوں میں پھنسائے سیڑھیاں اترتے سوچتے ہوئے مردانے کی طرف بڑھنے لگا۔ زنیشہ نے جو کہا وہ کرنا ہی تھا۔ دروازے کے پاس آ کر اس کے قدم عائش کو دیکھتے رکے تھے۔ عائش اسے دیکھتے بے رخی سے منہ پھیر گئی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے خاموشی سے دروازہ کھولتے مردانے کی طرف بڑھا۔ مبارک کو خون میں لت پت اور زاویار کو اس کے جسم پر بھاری بوٹ والے پاؤں سے ضربے لگاتے دیکھ کر وہ تیزی سے زاویار کی طرف بڑھا تھا۔ لالا بس کر دیں، وہ مر جائے گا۔ زاویار خانزادہ کو کندھوں سے تھامتے پیچھے کرنے لگا۔ تم ہٹ جاؤ پیچھے، زرق، اس کی سزا موت ہی ہے۔ زاویار نے گرجتے ہوئے زرق خانزادہ کو دھکا دیا۔ وہ بھی زاویار خانزادہ کی طرح ڈیل ڈول مضبوطی کسرتی جسم کا حامل تھا۔ زاویار خانزادہ اسے دور نہ دھکیل سکا تھا۔ دوسرا وہ مبارک کو مار مار کر ہانپ گیا تھا، تھک گیا تھا پیشانی سے، اب تو پسینہ ٹپکنے لگا تھا۔ اٹھا کر پھینک دو اسے ڈیرے کے تہہ خانے میں، جب تک اصل مجرموں کے نام نہیں بتائے گا اس کی جان خلاصی نہیں ہوگی۔ وہ زرق کو سرد نگاہوں سے دیکھتے پاس کھڑے ملازموں کو حکم دیتے لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے چلا گیا تھا۔
آج جلدی سے دروازہ بند کرتے ہانپنے لگی تھی۔ وہ جتنا غصے میں تھا وہ واپس آ کر اس اپنا غصہ جنون اتارے گا۔ وہ یہ سوچتے زاویار خانزادہ کو لرزتے لبوں سے بددعائیں دینے لگی۔ اس کے خوف سے خود بخود اس کے لبوں سے بددعائیں نکل رہی تھی۔ اس کی مرہم پٹی کرتے اسے ہوش میں دلاؤ، میں دیکھ لوں گا لالا کو۔ ذرا خانزادہ کے حکم پر ملازم اسبات میں ہلاتے مبارک خان کو بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ذرا خانزادہ ایک طرف کھڑے تبریز خان کی طرف بڑھتے اس سے اس واقعے کے متعلق استفسار کرنے لگا۔ زرمش سیاہ سوٹ میں ملبوس سیاہ شال میں لپٹی تھی جو اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ سلکی لمبے بال الجھے سے بکھرے سے کمر پر پڑے تھے، رنگت مرجھائی ہوئی تھی، آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ وہ نڈھال قدموں سے چلتی حویلی کے کار پورچ میں کھڑی اپنی جیپ کی پچھلی سیٹ کی طرف بڑھتے دروازہ کھول کر بیٹھی۔ حیدر خان کا پرانا وفادار ملازم پسٹل لیے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ دو گارڈ بندوقیں پکڑے جیپ کی اوپن پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی حویلی سے نکلتے سواٹ کی اونچی نیچی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ زرمش نڈال سی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سورج آج پوری آب و تاب سے نکلا تھا۔ رات جتنا طوفان آیا تھا اب سب کچھ پرسکون تھا، مگر وہ پرسکون نہ تھی۔ اسے کسی کا مضبوط سینہ چاہیے تھا جس سے لپٹ کر وہ رو سکتی، اس لیے اس کی گاڑی اس کی اپنی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی، حاکم خانزادہ کی حویلی کی طرف۔ حاکم خان نے کبھی اس کی طرف قدم نہیں بڑھایا تھا، مگر آج وہ قدم بڑھانا چاہتی تھی۔ جان چاہ وہاں راہ۔ ایک باپ کو کبھی اپنی بیٹی کی محبت، اس کے لمس کی ضرورت نہیں پڑی تھی، مگر ایک بیٹی تعمر اپنے باپ کی محبت کے لیے تڑپی تھی۔ آج تڑپ اتنی شدید تھی کہ اسے اپنے جسم کی عمارت اندر سے ٹوٹتے جڑتے محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بار، صرف ایک بار اپنے باپ حاکم خان کا لمس محسوس کرنا تھا، ورنہ اس کی آج سانسیں بند ہو جاتی۔ وہ سانسیں جو رات سے بند ہو رہی تھی ویسے ہی اکڑ رہی تھی جب ساحر خان کو کھویا تھا۔ جانے کیوں آج یہ سانسیں پھر سے اکڑ رہی تھی۔ تب حیدر خان کی ضرورت پڑی تھی، آج حاکم خان کا سینہ چاہیے تھا۔ وہ سنہری دھوپ کو دیکھتے دل ہی دل میں رب سے دعائیں کرنے لگی، آج حاکم خان اسے دھتکار نہ دے، اسے دے کر پلٹ نہ جائے، ورنہ اکھڑتی سانسیں پال میں اکھڑ جائیں گی۔ اس کی سرمائی گہری آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا بہنے لگا، دل کی دھڑکنیں رکنے لگی۔ سامنے سرخ اینٹوں والی عالی شان حویلی نظر آنے لگی۔ گاڑی بڑے سے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی ہچکیاں بندھنے لگی تھی، گاڑی رک گئی تھی، گیٹ کھل چکا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے سیٹ سے سر ٹکا گئی، سانس رک گئی تھی۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتری۔ بابا! اس کے لب کپکپائے تھے، ہچکی بندھی تھی۔ سامنے سے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس آف وائٹ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے، بے حد بارہوپ جاذب نگاہ پرسنالٹی لیے حاکم خانزادہ اپنے بھاری قدموں سے آ رہا تھا۔ یکدم وہ رکا تھا۔ رائنا! اس عالی شان مرد کے لب کپکپائے تھے، سیاہ پرکشش آنکھوں سے بے یقینی آن ٹھہری تھی، نم نگاہیں سرمئی گہری آنکھوں پر ٹھہر گئی تھی۔ زرمش حاکم خان کو دیکھتے بہتے آنسوؤں سے ہنسنے لگی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں ہنس رہی تھی، مگر درد کی انتہا پر اب وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہنسا کرتی تھی۔ حاکم خان کے مضبوط قدم لڑکھڑائے تھے۔ رائنا خان بھی تو ایسے ہی روتے میں ہنسا کرتی تھی، اسی کی پرچھائی تو اس کے سامنے کھڑی تھی، ویسے ہی مغموم، ویسے ہی روتے روتے ہنسنا۔ آخر کار اس کا ماضی ہر بار کی طرح اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جس ماضی سے ہمیشہ پیچھا چھڑوایا، آج پھر سے اس کی بیٹی کی صورت میں اس کے سامنے کھڑا، اس کے مضبوط قدم لڑکھڑا تھا۔ بابا! وہ روتے ہوئے ہنستے اس کی طرف آہستگی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگا۔ کوئی پلر بھی تو ادھر نہ تھا جس کے پیچھے وہ چھپ جاتا۔ وہ بابا بابا پکارتی اسے ڈھونڈتی رہ جاتی، وہ نظر بچا کر وہاں سے چلا جاتا۔